وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ گزشتہ مجلس میں سورہ آل عمران کی 30 آیتوں تک کی تفسیر ہم نے سنی، جس میں مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کے والدہ نے منت مانی تھی کہ اے اللہ، مجھے جو اولاد ہوگی اسے میں تیری راہ میں چھوڑ دوں گی، لیکن بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی کو ہی قبول کر لیا۔ تو مریم علیہ السلام کے لیے مسجد میں ایک کمرہ تھا عبادت کرنے کے لیے، تو وہ وہاں عبادت کرتی تھی۔ زکریا علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کے خالہ کے شوہر ہیں، خلئی ہیں، ان کی ذمہ داری میں تھی، وہ پال رہے تھے مریم علیہ السلام کو۔ جب وہ آتے مریم علیہ السلام کے عبادت گاہ میں تو ہمیشہ نیا کھانا دیکھتے، گرمی کے موسم میں ٹھنڈک کے موسم کے پھل، ٹھنڈک کے موسم میں گرمی کے دنوں کے پھل، اور ایسے پھل جو اس بستی میں موجود نہیں ہے، تو دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے کہا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے تمہیں ملتا ہے؟ قالت، مریم علیہ السلام نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ پھر فرماتی ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، یرزق من یشاء، جسے چاہے رزق دیتا ہے، بغیر حساب، حساب کے بغیر۔ یہ چیز جسے سمجھ میں نہیں آتی، گزشتہ مجلس میں کہا اللہ حساب کے بغیر دیتا۔ حساب کا مطلب کیا؟ وہ کمائے تو، وہ پیسے رہے تو، وہ ایجوکیشن رہا تو وہ ملیں گا۔ یہ جو سوچ ہے نا، جب اللہ پر سے بھروسہ کم ہو جاتا ہے، شرک شروع ہوتا، کفر شروع ہوتا، گناہ شروع ہوتا، ظلم شروع ہوتا، سب شروع ہوتا۔ تو ہمارا بھی یہ ایمان ہونا چاہیے کہ میں سچ کہہ کر کماؤں گا، سچ بول کر کماؤں گا۔ آتا شیطان دوست کی شکل میں آتا، با ایسا پورا بیپار کر لے کو رہا تو گھر پورا بن نہیں سکتا۔ یہ شیطان یہ اسے چوری کرنے رکھتا۔ کتنے لوگ ہیں معلوم، اچھا کماتے رہتے، محنت کرتے رہتے، کوئی بریانی کے بزنس کرتا رہتا یا کوئی میکینک کا کام کرتا رہتا، محنت سے کرتا رہتا، آنے کھانے برابر ہوتا، آگے بڑھتا رہتا ہو، یہ شیطان آتا ایسا آج رہے تو پورا ہونگا نہیں، بات ذرا ڈپلیکیٹ چیزاں بیچے تو ہونگا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حلال کمانا چاہتے ہیں اور حلال محنت کر رہے ہیں، حلال کماتے نا، ایسے ایسے سنہرے موقع آتے ان کے زندگیوں میں دیکھا ہوں ایسے تاجروں کو کہ کوئی گجرات کا سیٹ، کوئی مہاراشٹرا کا سیٹ آتا ہے، وہ ڈھونڈتا ہوا آتا ہے کہ اپنے پروڈکٹ کو کسی کو ایجنٹ بنانے کے لیے، ایسے کئی لوگ ہیں، سیدھا اس کے دکان میں آ جاتا، لگ جاتا۔ میرے جاننے کے لوگ ہیں جو بڑے بڑے برانڈ کے آج بڑے بڑے بزنس مین ہیں، میں ان کو پوچھتا ہوں تم کو ایک ایسا برانڈ ملا؟ نہیں، ایسا میں بیٹھا تھا، ایک سیٹ آیا بولا کہ بیچیں گے، کیا بولا ہو، کلک ہو گیا، قرض میں دیا۔ مسلمان نہیں، مارواڑی۔ آج کئی بڑے مسلمان کے بزنس مین ہیں جن کو مارواڑی نے ساتھ دیا کہ بھائی تم جاؤ بیچو، بیچنے کے بعد مجھے پیسے لا کر دو۔ یہ سب نظام کرنے والا اللہ، مارواڑی کے ذریعے سے حلال کمانے والے مسلمان کو آج کروڑ پتی بنا دیا۔ اگر وہ حساب لگا لے کر بیٹھتا،
میں ایسا آج نیک کمالے کو رہا تو کب میں مالدار ہوں گا؟ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہی پیغام صرف قصہ سننے کے لیے نہیں ہے، ہر ایک مومن کا ایک ایمان ہونا چاہیے، میں حلال ہی کماؤں گا، میری کمائی، میری نوکری، میرا بزنس میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں، میرا اللہ ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اچانک موقع آتے، کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے مالک کے وفادار رہتے ہیں، وفادار رہتے ہیں، کچھ جمتا نہیں پیسہ، اللہ پر بھروسہ، مالک پر بھروسہ نہیں، اللہ پر بھروسہ۔ بچی کی شادی آتی ہے، وہ مالک کے دل میں اللہ محبت ڈال دیتا، بتا تمہاری بچی کی شادی پوری میں کراؤں گا۔ ایسے کتنے لوگوں کا ہو کر ہے، لیکن مالک پر بھروسہ نہیں کرنا، اصل مالک پر بھروسہ کرنا۔ یہی پیغام یہ آیت دے رہی ہے۔ یہ آیت پر گزرنے سے پہلے یہ ایمان لے کر گزریں گے انشاءاللہ۔ مر گیا تو بھی میں حرام نہیں کماؤں گا، میں رشوت نہیں لوں گا، جتنا ہو سکے میں رشوت نہیں دوں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، جس کا حق ہے اس کا حق اسے دے دوں گا۔ تمہارا کیا ہوگا؟ مریم علیہ السلام کو بند کمرے میں دینے والا رزق میرا مولا، وہی میرا بھی خدا ہے، اور اس نے مریم علیہ السلام کی ذمہ داری جیسے لی، میری بھی ذمہ داری وہ لے کر ہے۔ یہی قرآن کا پیغام ہے، اس چیز کو ماننے والے صحابہ بن کر چمکے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ بھروسہ، کبھی حرام میں نہ جائیں، کبھی حرام میں نہ جائیں، ہمیشہ پوچھتے رہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ شیطان بولے گا غریب ہو جائیں گے نا، نہیں ہوں گے، غریب ہو گئے تو بھی فکر نہیں، ہماری ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرے گا۔ اب یہ مریم علیہ السلام کی کرامت ہے، میراکل کہتے ہیں نا، تو میراکل اگر نبی سے ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ معجزہ کا معنی کیا ہے؟ نبی اپنے نبی ہونے کی دلیل دیتے ہوئے عادتاً محال کام کر دیں، کوئی میراکل کریں۔ کیوں میراکل کر رہے ہیں؟ میں نبی ہوں بتانے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے گئے، لاٹھی ڈالے، اژدھا بن گیا، میں نبی ہوں بتانے کے لیے۔ حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، میں نبی ہوں بتانے کے لیے۔ اللہ والے مریم علیہ السلام نبی نہیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ ولی اللہ ہیں۔ تو اللہ کے ولیوں سے جو چمتکار، جو میراکلز ہوتے ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کرامت۔ اللہ کیوں ان سے کرامت کراتا ہے؟ کرامت کا مطلب کیا ہے؟ عزت، ان لوگوں کی عزت بڑھانے کے لیے، اور وہ کرامتیں دیکھ کر مومن کا ایمان بڑھنا۔ یہ بات یاد دلائیے مجھے، کیا بات یاد دلائیں گے؟ یہ کرامتیں دیکھ کر مومن کا ایمان بڑھنا۔ کرامت ثابت ہے، قرآن، اصحاب کہف کی کرامت، اور بھی کئی کرامتیں قرآن میں موجود ہیں۔ اب صحابہ نبی تو نہیں تھے، چند صحابہ کے کرامات سن کر کرامت لوگ انکار کرتے ہیں، کرامت نہیں سمجھتے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں۔ ایک صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ لوگ کیا جانتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ میں سے ہیں، اور کیا جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ جی، کمانڈر۔ سعد بن ابی وقاص وہ ہیں جنہوں نے عراق فتح کی۔ عراق فتح کرنا آسان ہے کیا؟ کسے بھیجیں گے؟ عمر فاروق دیکھتے ہیں کسے بھیجیں گے اتنا بڑا مشکل کام؟ سعد بن ابی وقاص کو بھیجیں گے۔ گئے، فوج لے کر گئے، ان کی کمانڈ میں عراق فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا۔ اب وہ وہاں کے گورنر تھے، لوگاں چھوڑتے نہیں، سعد بن ابی وقاص کو لوگ چھوڑے نہیں، کمپلینٹ پہ کمپلینٹ لکھ رہے ہیں عمر فاروق کو۔ عمر فاروق خلیفہ ہیں، سعد بن ابی وقاص کی کمپلینٹ آ رہی ہے۔ کیا کمپلینٹ؟ کیا کمپلینٹ آئے گی بولو؟ ذرا سوچ کے بولو، کیا کمپلینٹ لکھے ہوں گے؟ بولیے نا با، کیا کمپلینٹ لکھے ہوں گے؟ نماز برابر نہیں پڑھاتے،
اللہ اکبر. تو وہ ریڈی رہنا، جب دین کا کام کرنے اتر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو قبول کر لیا، تو شیطان ایک ایک کے ذریعے سے اٹھے گا. نماز برابر نہیں پڑھاتے. اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اتنے لوگ کمپلینٹ کر رہے ہیں، تو آپ نے گورنر بدل دیا. گورنر کس کو بنائے؟ یہ لوگ جس سے خوش ہیں، حضرت عمار بن یاسر، ہاں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا دیے. اب دیکھیے سعد بن ابی وقاص کا دل، غصہ کرے عمر فاروق پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ کے دل ایک دوسرے پہ بھروسہ کرتے تھے. عمر فاروق کیوں نکالے معلوم؟ فتنہ دبانے کے لیے. اور حضرت عمر فاروق کو معلوم تھا کہ سعد کو کوئی پوزیشن کی خواہش نہیں ہے. ہٹ گئے. اب بلا کر پوچھے عمر فاروق کہ آپ کیسے نماز پڑھاتے ہیں؟ کمپلینٹ آ کے ہے نا. تو وہ حضرت سعد بن نبی وقاص کہتے ہیں جیسا حضور نماز پڑھاتے، یعنی پہلے مسلمان ہونے والے، جب سے نماز فرض ہوئی حضور کے ساتھ نماز پڑھنے والے، عشرہ مبشرہ، کہتے ہیں جیسا حضور نماز پڑھاتے تھے ویسا میں ان کو نماز پڑھاتا ہوں. تو عمر فاروق کہتے ہیں آپ کے بارے میں یہی میری رائے ہے. یہ لوگ غلط کہتے ہیں مجھے معلوم ہے. فتنے کو دبانے کے لیے میں ہٹا دیا. پھر عمر فاروق نے ایک آدمی کو بھیج کر سارے مسجدوں میں جا کر پوچھیں کہ سعد بن ابی وقاص کے بارے میں. ہر مسجد میں جا کر پوچھتے ہیں سعد بن ابی وقاص کیسے ہیں. سب تعریف کرتے ہیں، بڑے اچھے، بڑے نیک، بڑے سچے، بڑے انصاف والے. لیکن ایک مسجد میں جاتے ہیں، بنی ابس کی مسجد میں، تو ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے. صحابہ کے زمانے میں کھڑا ہوا، ہر مسجد میں کھڑا ہوا اس آدمی. اسے آ کر عالموں کی غلطی نظر آتی. ہر مسجد میں رہتا ہے ایک آدمی. وہ مسجد کا وہ آدمی اٹھ کو کھڑ کر، اس کا نام تھا اسامہ بن قتادہ. وہ کہا سعد کے چند غلطیاں ہیں. نعوذ باللہ. کیا غلطیاں ہیں؟ یہ فوج بھیجتے، خود فوج میں نہیں جاتے، یعنی دوسروں کو جنگ کرنے کے لیے بھیج دیتے، خود نہیں جاتے، اور برابر سے بانٹتے نہیں، انصاف سے بانٹتے نہیں، اور انصاف سے فیصلہ نہیں کرتے. واہ، 3 تہمت لگایا. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اسپیشلٹی کیا ہے؟ حضور نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ ان کی ہر دعا قبول. غصہ آتا ہے سعد بن ابی وقاص کو. یعنی اللہ والے جو ہیں، کوئی آدمی کسی غلط فہمی کی وجہ سے غلطی کر رہا ہے تو معاف کر دیتے، لیکن کوئی عمدن فتنہ کرتا ہے اور وہ نہیں سدھرے گا، اسے بددعا دے دیتے. اللہ والوں کی بددعا سے بچنا. تو فوراً غصہ آتا ہے سعد بن ابی وقاص کو. کہتے ہیں اللہم، اے اللہ، ان کان عبدک ھذا کاذبا، اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے، قام ریاء و سمعا، اور یہ دکھاوے کے واسطے، فیمس ہونے کے واسطے ایسی باتیں کر رہا ہے، فاطل عمرہ، اس کی عمر دراز کر دے، وَأَتِلْ فَقْرَ، اس کی غریبی زیادہ کر دے، وَعَرِّضْهُ لِلْفَتَنِ، اور اسے فتنوں کے حوالے چھوڑ دے. اس کے بعد وہ آدمی کو دیکھا گیا، بوڑھا ہو کر غریب ہو گیا تھا. اسے پوچھا گیا کہ تیری حالت کیا ہے؟ کہتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص کی بددعا لگ گئی مجھے. اسی طرح ایک اور صحابی ہیں عشرہ مبشرہ کے، سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے خلاف ایک عورت، اروا نام کی عورت، کیس لے کر آئی اور آ کر کہی کہ سعید نے میری زمین میں سے کچھ حصہ اٹھا لیا ہے. جب بھی آپ اللہ کے لیے نکلیں گے تمام چیزوں کے لیے تیار رہیں. عورت آ کر کہہ رہی ہے سعید بن زید رضی اللہ تعالی، انہوں نے میری زمین میں سے حصہ ہڑپ لیے. فقال سعید انا كنت آخذ من ارضها شيئا بعد الذي، کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا کہ کوئی ایک جان برابر بھی کسی کی زمین اٹھا لے، قیامت کے دن وہ زمین اس کے گلے میں لٹک رہی ہوگی.
گھر بنتے وقت انجینئر بولیں گا ذرا ہٹا کو بن لو، کیا بھی نہیں، اسے بولنا 1 انچ بھی دوسرے کی زمین نکو، کھیا مرنے کے بعد خبر میں مجھے مشکل اٹھانی پڑے گی۔ کئی لوگ نیک لوگ یہ کام کرتے ہیں، گھر میں کوئی آدمی نہیں، ہٹا کر بن لیے، 1 فٹ ہٹا کر بن لیے، کہاں مرنے کے بعد وہ جتنا زمین وہ ہٹا کر بنے گلے میں لٹکا دی جائے گی، قیامت کے دن نہیں بخشی جائے گی۔ اس سے چھوٹے گھر میں جی کو زندگی گزار کر جاتے رہیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث سننے کے بعد بھی میں تیری زمین اٹھاؤں گا؟ تو وہ کہتی ہے ہاں آپ نے اٹھایا ہے۔ تو مروان اس وقت گورنر تھا، مروان نے کہا آپ یہ لفظ بول دیے کہ یہ حدیث سننے کے بعد بھی میں نہیں اٹھاؤں گا، تو میں آپ کے بارے میں ابھی کچھ تفصیل نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو سعید بن زید بدعا دیتے ہیں وہ عورت کو، اللہم ان کانت کاذبہ فاعمی بصرہا، اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اسے اندھی بنا دے، وقتلھا فی ارضھا، اور اس کی زمین میں ہی اسے قتل کر۔ ایسا ہی ہوا، اس کی بصارت چلے گئی اور وہ اسی زمین میں ایک گڑھے میں گر کر مر گئی۔ کبھی بھی جان بوجھ کر جھوٹے کیس ڈالنا، وکیلاں بولیں گے، خاص طور پر طلاق کے معاملے میں، خلا کے معاملے میں جھوٹے الزام وکیل بولیں گے، وکیل کو نہ، جو جھوٹا وکیل ہے نہ اسے ایمان ہے نہ اسے خوف خدا ہے، ہم کو اللہ کو جا کر چہرہ دکھانا ہے، کبھی وکیل کو الو نہ کریں جھوٹے کیس کے لیے، نہیں، میں کسی پر جھوٹی تہمت نہیں ڈالوں گا، بد دعا ملے گی تو چلے جائیں گے۔ تو خیر ایسے کرامات ہیں جو ثابت ہیں، اور اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اولیاء اللہ کی عزت بڑھانے کے لیے کرامت دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی کرامت کون سی ہے؟ حضرت سہل تستری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی کرامت آسمان پہ اڑنا، پانی پر چلنا، یہ بڑی کرامت نہیں ہے۔ کیا ہے بڑی کرامت؟ جس کے اخلاق خراب ہوں وہ اپنے خراب اخلاق کو اچھے اخلاق میں بدل لے، یہی کرامت ہے۔ اس کے اخلاق میں کنجوسی ہے، بچپن سے پیدا ہوا کنجوسی ہے، اللہ کے راہ میں دو، میرے پاس کم ہو جائے گا نا، یا اس کے اخلاق میں گالی دینا ہے، اس کے اخلاق میں حسد کرنا ہے، تو حسد کرنے کی عادت ہے، پیدائشی عادت ہے، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے خاطر حسد کرنا چھوڑا، یہ اس کی کرامت ہے۔ کوئی عورتوں کے معاملے میں کمزور ہے، لوگ کمزور ہوتے ہیں، اچھے اخلاق ہوتے ہیں، لیکن عورت کو دیکھتے ہی خواہش آ جاتی، لیکن وہ اپنی بری اخلاق کو اللہ اور اس کے رسول کے ڈر سے قابو میں رہتا ہے، وہ کرامت ہے۔ تو برے اخلاق کو اچھے اخلاق میں بدلنا یہ بڑی کرامت ہے، آسمان ہوا میں چلنے سے بڑی کرامت یہ کرامت ہے۔ کوئی آدمی سدھر گیا، آپ کہیں کہ اس کی کرامت ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگوں نے آ کر کہا فلاں آدمی پانی پر چلتا ہے، یہ جو ہے نا، یہ پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا، یہ سب انسان جب اپنے خواہشوں کو قابو میں کر لیتا ہے، مسلمان ہونا ضروری نہیں، کافر بھی ایسے کام کر دیتا ہے۔ وہ بابا کے پیچھے دیوانے ہو کو جاتے نہیں، ایسے کاما کر کو ٹھکا لے کو رہتے سو۔ تو حضرت بایزید بستامی کے پاس کہتے ہیں کہ فلاں آدمی جو ہیں بہت بڑے ولی اللہ ہیں، کیوں؟ وہ پانی پر چلتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں مچھلی بھی پانی میں تیرتی ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ دوسرے ایک ولی اللہ ہیں، کیسے کہہ رہے ہو کہ تم ولی اللہ ہیں؟ نہیں، وہ ہوا میں اڑتے ہیں، کوا بھی ہوا میں اڑتا ہے، کون سی بڑی بات ہے؟ نہیں، ایک آدمی ہے وہ آ کر ایک دن میں مکے کو چلے گئے، چل کر ایک دن میں پار کر لیے، کیا بڑی بات ہے؟ ابلیس تو 1 سیکنڈ میں چلا جاتا ہے۔ تو پوچھتے ہیں بڑی کرامت کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ آدمی
جو دنیا کے خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے آخرت کے لیے، وہ بڑا کرامت والا ہے۔ دنیا کی خواہشات ہے، حرام کام کر سکتے، موبائل میں گندا دیکھ سکتے، سینما دیکھ سکتے، چرا کر کما سکتے، دھوکہ دے کر بزنس کر سکتے، لیکن آخرت کے خاطر اگر وہ کام وہ چھوڑتا ہے اور آرام سے چھوڑتا ہے، آخرت کی خواہش آ گئی، بھائی نکو بھائی، مجھے آخرت ہونا بڑا مشکل کا مقام ہے، یہ جسے یہ چیز ہے وہ صاحب الکرامت ہے۔ آپ جا کر وہ نہ دیکھیں کہ انہوں ہاتھ لگائے تو کپڑا یہ ہو گیا، انہوں وہ کر ڈالے یہ ہو گیا، انہوں بولے کہ پیٹ میں ہاتھ لگائے بچہ کینسر چلے گیا۔ اس سے بڑی کرامت ہے کوئی آدمی آخرت کے لیے دنیا کی خواہشوں کو مٹا دے، یہ بڑی کرامت ہے۔ بنیں گے انشاءاللہ، بس نیت کیجئے، سچی تڑپ رکھیں، کرامت دینے والا اللہ۔ میرے ہاتھ سے ہوگا کیا حضرت؟ یہ گناہ میں چھوڑ سکوں گا کیا؟ مریم علیہ السلام اللہ پہ بھروسہ کرے، کھانا آ گیا نہیں، بس نیت کریں اللہ مجھے گناہ چھوڑنا ہے، وہ گناہ چھڑوانے والا اللہ تبارک و تعالی۔ میں آپ ایک چیز یاد دلاؤ، بولا کیا؟ اولیاء اللہ کی جو کرامت ہوتی ہے اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک یہ ہے اللہ ان کی عزت بڑھاتا ہے۔ اب مریم علیہ السلام کی عزت بڑھ گئی نہیں، کھانا آ گیا، عزت بڑھ گئی۔ سعد بن ابی وقاص کی عزت بڑھ گئی نہیں، اللہ ان کی عزت بڑھاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مومنوں کو کرامت دیکھ کر مومنوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے، مومنوں کا اللہ پر بھروسہ بڑھ جاتا ہے۔ حضرت زکریا نبی ہیں، اللہ کہتا ہے دوسری آیت میں ہنالک، یہاں دعا زکریا ربا، زکریا نے اپنے رب کو پکارا۔ جب دیکھے کہ یہاں میرا اللہ جہاں کھانا نہیں آ سکتا وہ کھانا اللہ لا سکتا ہے، تو میری دعا بھی اللہ قبول کرے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ قالا، انہوں نے کہا ربی، میرے پروردگار، حب لی، مجھے دے، من لدن کا، تیرے پاس سے، ذریتن طیبہ، پاک اولاد۔ 120 سال کی عمر، بوڑھے ہو گئے، بیوی کی عمر 90 پر 8 سال، اختلاف ہے تفسیروں میں، اور بیوی بانج۔ پہلی چیز کیا؟ بانج۔ دوسری چیز کیا؟ 90 پر 8 سال۔ اور زکریا علیہ السلام کی عمر کیا؟ 120 سال۔ جب زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی مریم کو بند کمرے میں کھانا دے سکتا ہے تو کیا مجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ میں نے کہا نا، کرامت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو اللہ پر بھروسہ بڑھ جاتا ہے۔ اب سوال اٹھے گا، زکریا علیہ السلام نبی ہو کر بھروسہ نہیں تھا کیا؟ یہ ایک ہے جاننا، یہ ایک ہے دیکھنا۔ جاننے کا ایک بھروسہ ہے، دیکھنے کے بعد اور بھروسہ بڑھ جاتا۔ اب یہ بول رہے ہیں کہ نہیں بھائی، متین صاحب کے پاس گئے تو انہوں فوراً 10,000 دے ڈالتے، یہ جانتا ہوں میں۔ اب میں دیکھا متین صاحب فوراً اٹھا کے 10,000 دے رہے ہیں، دیکھنے کے بعد اور بھروسہ بڑھ جاتا۔ تو زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا تو ان کی بھی خواہش آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ چیز مانگے جو عادتاً نہیں ہو سکتی ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربا، اس جگہ پر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ یہاں پر صوفیاء کرام فرماتے ہیں، صوفیاء کی تفسیر ہے کہ جس جگہ اللہ کی رحمت اترتی ہے اس جگہ کھڑ کر دعا کرنے سے برکت ہوتی ہے۔ وہاں اللہ کی رحمت اتری نا، جہاں رحمت اتری وہ جگہ دعا کریں گے تو اس جگہ کی ایک برکت رہتی ہے۔ دیکھیے اللہ نے کہا ہنالک، وہاں پر زکریا علیہ السلام نے کھڑ کر اپنے رب سے پکارا کہ اے رب، اور کیا کہا زکریا علیہ السلام نے؟ حب وہب یہبو، اس کا معنی کیا ہے؟ بنا کسی سبب کے دینا۔ مطلب منسٹر بننا،
ایم ایل اے رہے تو نہ منسٹر بنتے، بنا آپ ایم ایل اے رہے ڈائریکٹ آپ کو منسٹر بنا دیے. اسے کہتے ہیں سبب کے بغیر دینا، اس کو کہتے ہیں وہبہ یہیبو. تو اب اللہ سے کہتے ہیں میں تو بوڑھا ہوں، میری بیوی 5 ہے، ہم کو ان اولاد نہیں ہو سکتی، تیرا خاص کرم کر. اور من لدن کا علم لدنی کہتے ہیں. ایک ہے علم کسبی، اب میں جو پڑھا ہوں یہ علم کسبی ہے، کتاب پڑھا ہوں، گرامر پڑھا ہوں، یہ پڑھا ہوں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کی محنت پسند آ جاتی ہے تو کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے طرف سے ایک علم دیتا ہے جو انسان کتابوں میں نہیں پڑھتا ہے. میں گنہگار ہوں، لیکن کئی باتیں ایسی تفسیر کے وقت ذہن میں آئی ہیں، آج تک نہ میں کسی کتاب میں پڑھا. ایک مثال ایسی آتی ہے، چھوٹی موٹی ہے بھائی، بہت سے لوگوں کو بہت سی چیزیں علم لدنی میں مل جاتی ہے، اور علم لدنی کے نام پر بہت سے لوگ ٹھکا رہے ہیں. مارکیٹ میں ڈپلیکیٹ آئٹم اتنا زیادہ ہے، مرضی سے بولتا وہ کرو، مرغا لے کو جا کو انکھی میں ڈال لو. کہاں سے جی بولتے ہیں تمہیں؟ علم لدنی ہے پورا. تو ڈپلیکیٹ کون ہے؟ اوریجن دو بھی سیم رہیں گے. اللہ والے بھی علم لدنی کی باتیں کریں گے، یہ فراڈ بھی علم لدنی کی باتیں کرے گا. کیسا حضرت پہچاننا؟ انہیں نمازہ نہیں پڑھیں گا، اس کے ساتھ ایک دن رہو، اچھا معلوم ہو جائے گا انہیں پکا دنیا والا. اللہ والوں کے ساتھ رہو، آپ کو لگے گا ان کو اللہ چھونا. تھوڑا ساتھ رہیں، ٹھکا آرام سے. اگر تھوڑا سارے تھوڑا الرٹ ہو گئے نا، جتنے بھی جھوٹے پیرا ہیں ایک ہفتے میں ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی. مسلمان تھوڑا الرٹ ہو جائیں. نہیں حضرت ہم نہ وہاں بیٹھے تو نہ مزہ ملتا، تفسیر میں بیٹھے تو بیزار آتا، 10 منٹ میں نیند آ جاتی. وہاں گئے کہ تو انہوں گالیاں دیتے، یہ کرتے، وہ بڑے بڑے مالے پہن کر رہتے، انہوں 10 انگلیاں میں 20 انگوٹیاں پہن کر رہتے، انہوں نہا کو 25 دن ہو کر رہتا، ان کو 50 کلر کی ٹوپی پہن کر رہتے، انہوں منہ سے نکلتی سو گالی چونکی. کیا گالی دیتے معلوم ہمارے پیر صاحب؟ کیا با عقل اتنا بھی چلے گی کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک کسی کو گالی نہیں دیے. ٹھکانے والے بیٹھے ہیں تو ٹھکنے والے. ڈر لگتا مجھے. علم لدنی ہے لیکن علم لدنی پر ایک اچھے آدمی ہیں، 9 فراڈ بیٹھے ہیں. تو فرق کیا ہے؟ ان کو دیکھیں کہ ان کی زبان سے اللہ نکل رہا ہے یا پیسہ نکل رہا ہے. اللہ والے کے پاس آپ بیٹھیں گے نا، صرف اللہ یاد آئے گا، انہوں بھی یاد نہیں آئیں گے. اور یہ جو جھوٹے لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھے رہے تو اللہ بھول جائیں گے ہمیں. نماز پڑھنا ضروری نہیں، بگو دکھیں گا ہم نا، نماز پڑھ کو کیا فائدہ؟ سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ سمجھائے. تو لدن کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے پاس سے دینا. تو من لدن کا ذریۃ طیبہ انکا سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا کو سننے والا ہے. ہر ایک دعا اللہ سنتا ہے. دعا کرنے میں کنجوسی نہ کریں، ہر ایک دعا اللہ سنتا ہے، ہر ایک دعا اللہ سنتا ہے. اور میرے کریم پر مجھے اتنا بھروسہ ہے، ہر ایک دعا اللہ قبول کرتا ہے. لیکن کیسا قبول کیا وہ ہم کو دکھتا نہیں ہے، لیکن ہر ایک دعا قبول ہے. لمبی لمبی دعائیں کریں، اللہ دینے سے تھکتا نہیں. آپ مانگنے سے کیوں تک رہے ہیں؟ ہر دعا اللہ دیتا ہے. کیسے دعا کرے؟ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اذ نادا ربہ نداء خفیا، دھیرے آواز سے بولے. قالا زکریا ربی انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. واشتعل الرأس شیبا، میرا سر کے بال سفید ہو گئے، یعنی میں بوڑھا ہو گیا. ولم اکم بدعائک ربی شقیا، تجھے مانگ کر کبھی میں مایوس نہیں رہا. اور کیوں مانگ رہا ہوں بیٹا، کیوں مانگ رہا ہوں؟ آہا، ان کے بعد ان کے جو خاندان والے ہیں ان پر زکریا علیہ السلام کو شک تھا کہ میرے بعد یہ بیان، یہ جو تورات سمجھانا ہے، یہ سب میں ان کے حوالے کر دیا تو یہ لوگ پیسوں کی خاطر دین بدل دیں گے. تو مجھے ایک ایسی اولاد چاہیے
کہ میرے بعد بھی میری اولاد دین کو صحیح طریقے سے پہنچائے، دین کے خاطر اولاد منگے۔ آپ پوچھیں گے نہیں 120 سال تک کئی کو دعا کرنا نہیں سوتے، سوال آئے گا نہیں؟ انبیاء اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے، 120 سال کے بعد کیوں منگے؟ دیکھے کہ خاندان والے ان کے بعد اس کرسی پر بیٹھ کر دین کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، دین کے خاطر بیٹا مانگے۔ 120 سال تک خود کے لیے تھا، خود کے لیے نہیں مانگے۔ بڑا درجہ کیا ہے؟ مومن کا بڑا درجہ کیا ہے؟ رضا۔ رضا کا معنی کیا؟ اللہ جس حالت میں رکھے اس حالت میں خوش رہنا، یہ بڑا رضا ہے۔ میں ایک ایسے اللہ کے ولی کو جانتا ہوں جو 20 پر 3 سال ایک ہاتھ ایک پیر لقوہ مار کر تھا، قریب سے جانتے ہیں، کبھی ان کے منہ سے نکلا نہیں اللہ تو کیوں ایسا رکھا، کبھی منہ سے نکلا نہیں۔ کیوں؟ بڑا مقام کیا ہے؟ اللہ جس حالت میں رکھے اس حالت میں خوش رہنا۔ 120 سال اولاد کیوں نہیں منگے؟ اللہ اولاد کے بغیر رکھا ہے، اولاد کے بغیر خوش تھے، لیکن جب دین کو اولاد کی ضرورت پڑی، دین کے خاطر خود اولاد مانگ رہے ہیں۔ نبی کا مقام الگ ہے۔ فنادت الملائکہ، فرشتوں نے انہیں پکارا۔ تفسیر میں آیا پکارنے والے جبرائیل اکیلے تھے، لیکن جبرائیل کو عزت کے ساتھ ملائکہ کہا جا رہا ہے۔ فرشتوں نے ان کو پکارا۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، زکریا علیہ السلام اپنی مسجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ ان اللہ، کہ کیا پکارا؟ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی یبشرک، آپ کو خوشخبری دے رہا ہے، بیحییٰ، یحییٰ کی، یعنی آپ کا بیٹا ہوگا، وہ بیٹے کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ۔ یحییٰ کی خوشخبری دے رہا ہے۔ مصدقاً، وہ یحییٰ کیسے ہوں گے؟ سچ مانیں گے، بکلمۃ من اللہ، اللہ سے جو کلمہ ہے۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ بات کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے، کلمت اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اللہ کے کلمے کو سچ مانیں گے۔ اللہ کا کلمہ کون یہاں پر؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ کیوں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کلمہ کہہ رہا ہے؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام باپ کے ذریعے پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے کہا کن، ہو جا، ہو گئے، تو اللہ کے لفظ کن سے پیدا ہوئے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلمت اللہ۔ تو کلمت اللہ کو سچ مانیں گے، وہ سیدن، اور وہ سردار ہوں گے، وہ حسورا، اور عورتوں سے دور رہنے والے ہوں گے۔ یعنی مردانگی طاقت رہنے کے باوجود لمحے کے لیے بھی عورتوں کا خیال، گندا خیال ان کو نہیں آئے گا، بہت پاک دامن۔ وَنَبِيًّا، اور وہ نبی ہوں گے، من الصالحین، نیک نبیوں میں کے نبی ہوں گے۔ کیا نہیں خوشخبری ہوگی؟ 120 سال کی عمر میں اللہ سے مانگے، مل گیا۔ اللہ مانگنا نہ چھوڑیں، پیسوں کے پاس جا کر اپنا سر نہ جھکائیں، رشوت کے آگے اپنا سر نہ جھکائیں، سود کے آگے اپنا سر نہ جھکائیں، ایم پی کے آگے اپنا سر نہ جھکائیں۔ اللہ سے مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں۔ میرا تو یہ تجربہ ہے، زیادہ بھی اللہ مانگنے رکھتا نہیں ہے، دے دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی، دے دیتا ہے۔ اب یحییٰ علیہ السلام قال، یہ سنتے ہی خوش ہو گئے۔ قال، خوشی میں لوگ بات کرتے نہیں۔ زکریا علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے پروردگار، انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ اب دعا کرنے کے ٹائم پہ تو اللہ پہ بھروسہ کر لیے، اب وہ خوشی سے دیکھنا چاہتے ہیں، کیسے کیسے بیٹا ہوگا؟ 120 سال کی عمر ہے، بیوی میری 90 پر 8 سال ہے، کیسا ہوں گا؟ انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر، مجھے بڑھاپا پہنچ گیا ہے، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے، کیسے بیٹا ہوگا؟ قال کذالک، ایسا ہی ہے،
اللہ نے کہا ایسا ہی ہے، اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ یاد رکھیں، شیطان بولیں گا کیسا ہوگا کیسا ہوگا، خاموش بیٹھ شیطان، اللہ دینے آیا تو دیں گا۔ شیطان بولی تو بھی ایک جواب دو، شیطان بولا تو بھی ایک جواب دو، شیطان بولے تو بھی ایک جواب دو۔ جب آپ صحیح راستے پر ہیں، اللہ پر بھروسہ کیے، وہ پورا دیکھے تو ہوگا کیا، بچے کو عالم بنا دے تو اس کا فیوچر کیا ہوگا، اچھا ہوگا، کیسا ہوگا، اللہ جیسا چاہے ویسا کرتا ہے۔ ایک بھی عالم بھوکا نہیں مرا، ہر ایک عزت کے ساتھ جی رہے ہیں۔ ان کو مدرسے میں ڈالتے وقت سوچتے ان کا فیوچر کیسا ہوگا، وہ کرے تو کیسا ہوگا، اللہ لے کے جاتا ہے۔ کذالک یفعل ما یشاء، اب کہتے ہیں قالا، خوشی آ گئی، ربی، کہا زکریا ربی اے میرے پروردگار، اجعل لی آیا، میرے لیے ایک نشانی کر دے، مجھے معلوم ہو کہ میرا بچہ پیٹ میں ٹک گیا، بوڑھی عورت ہے، مجھے معلوم ہو کہ میرا یعنی بچہ پیٹ میں ٹک گیا، کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ نے کہا قالا، اللہ نے کہا آیتو کا، تمہاری نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس، کہ تم بات نہیں کر سکو گے، یعنی منہ سے بات نہیں آئے گی، ثلاثۃ ایام، 3 دن، الا رمزا، مگر اشارے سے، یعنی بات نہیں آئے گی، اچانک بات رک گئی تو سمجھ جاؤ کہ بچہ ٹک گیا، 3 دن بات رک گئی تو سمجھ جاؤ بچہ ٹک گیا۔ وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور تمہارے رب کو زیادہ یاد کرو، یعنی زبان کیسی ہو گئی، اللہ اللہ بلائے تو بات کرنے ہوتا، اس کے سوا دوسری چیز نہیں نکلتی، تورات پڑھنے بیٹھے تو منہ سے نکلتا لیکن دوسری چیز منہ سے نہیں نکلتی، یہ نشانی ہے۔ وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور تمہارے رب کو زیادہ یاد کرو، وَسَبِّحْ، اور اس کی پاکی بولو، بالعشی والابکار، شام کے وقت اور صبح کے وقت تمہارے رب کی ذکر کرتے رہو۔ تو زکریا علیہ السلام آئے مسجد میں، کہا کہ آج کے بعد 3 دن میں تم لوگوں سے بات نہیں کروں گا، اگر کوئی ضرورت ہو تو اشارے سے۔ تو اسی طرح 3 دن گزرے اور زکریا علیہ السلام کی بیوی عیشا علیہ السلام کو حمل ٹک گیا۔ اب ان کو حمل ٹکنے کے 6 مہینے کے بعد مریم علیہ السلام کو حمل ٹکا۔ آپ کو معلوم ہے قصہ انشاءاللہ، مریم، سورہ مریم ابھی آئے گا، ابھی تھوڑا نیچے آئے گا آیت میں، کہ مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی، کیسا آئے گی انشاءاللہ آئندہ تفسیر میں ہم سنیں گے۔ 6 مہینے بعد اب ہم نے وہاں دیکھا نا کہ یہ جو یحییٰ ہیں، مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی تصدیق کریں گے۔ تو جب مریم علیہ السلام بھی حاملہ تھیں اور زکریا علیہ السلام کی بیوی حاملہ تھیں، تو زکریا علیہ السلام کی بیوی نے کہا مریم علیہ السلام سے، مریم میرے پیٹ میں جو ہے وہ تمہارے پیٹ میں جو ہے اسے سجدہ کر رہا ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں آیا، قرطبی میں، روح البیان میں، بڑی بڑی تفسیر کی کتابوں میں آیا، یہ 6 مہینے کے بڑے ہیں یحییٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام 6 مہینے کے بڑے، 6 مہینے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پیٹ میں آئے، لیکن جب یہ دونوں سامنے آ جاتی تھیں تو زکریا علیہ السلام کی بیوی کہتی ہیں یہ دیکھو میرے پیٹ میں جو ہے 6 مہینے کا بڑا بچہ یحییٰ علیہ السلام، یہ تمہارے پیٹ میں جو ہے اسے سجدہ کر رہا ہے۔ سجدہ 2 قسم کا ہے، پہلے کہہ چکا ہوں، ایک ہے عبادت کا سجدہ، کسی کو سجدہ کرنا یہ سمجھ کر کہ وہ خدا ہے، دوسرا سجدہ جو ہے تعظیم کا سجدہ، ریسپیکٹ کا سجدہ۔ تو یہ ریسپیکٹ کا سجدہ جائز تھا اگلی امتوں میں، لیکن ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ریسپیکٹ کا سجدہ بھی حرام کر دیے، کسی کو سجدہ نہیں کرنا، سمجھ میں آتا ہے؟ قبر کے سامنے سجدہ کرنا حرام، سجدہ کیا کہہ رہا ہوں میں، سجدہ حرام۔ تو یہ جو سجدہ تھا اس شریعت میں جائز تھا، تو میرے پیٹ کا جو ہے وہ تمہاری پیٹ کے سے سجدہ کر رہا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے،
بچپن سے اللہ کی ذکر میں رہتے تھے. ان کو جب بچے آ کر کہتے کہ آؤ ہمارے ساتھ کھیلو تو یحییٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہوں. اتنے پاک دامن تھے کہ عورتوں سے بچنے والا یحییٰ علیہ السلام کے جیسا دنیا نے دیکھا نہیں. اتنا عورتوں سے بچ کر رہنا بڑی چیز ہے. انشاءاللہ ہم بھی بچیں گے. یحییٰ علیہ السلام کا ذکر سنیں تو انشاءاللہ آج کے بعد ہم بھی جتنا ہو سکے غیر محرم عورتوں سے دوری رکھنے کی کوشش کریں گے. کر کو چکنا بھائی، کریں گے کیا ہے، مریں گے بعد. اللہ ابھی تک عزتاں بچا کو رکھا ہے، چھپا کو رکھا ہے. ایک حد تک ہی چھپاتا ہے اللہ تبارک و تعالی. بعد جب پردے اٹھا دے گا کوئی ہمارا چہرہ دیکھ کر سلام نہیں کرے گا. ہاں، گندی عادتیں ہیں، غلیظ عادتیں ہیں، سب خراب عادتیں ہیں. اللہ چھوڑیں عادت. تو یحییٰ علیہ السلام نبی تھے. یحییٰ علیہ السلام کو ان کی امت نے قتل کیا، اور زکریا علیہ السلام کو بھی ان کی امت نے قتل کیا. یہاں تک ہم روکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد نیا چیپٹر شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ. مریم علیہ السلام کا قصہ، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات وغیرہ آئیں گے. آئیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں، اپنے بچوں کو لے کر آئیں. چھوٹے عمر میں جو باتیں دل میں بیٹھ جاتی ہیں نا، بڑے عمر میں اتنا نہیں بیٹھتی جیسے چھوٹے عمر میں بیٹھتی ہیں. اپنے بچوں کو لے کر آئیں، بچوں کو لے کر آئیں. یہ جو باتیں میں دیکھ رہا ہوں بڑے لوگ بھی سن رہے ہیں، بچے بھی سن رہے ہیں. جتنا غور سے بچے سنتے ہیں اتنا اب ان کے دماغ میں بیٹھ جائے گا کہ اللہ دینا چاہے تو کیسے بھی دے گا. سمجھ میں آ رہا ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.